اللہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں۔ حضرت اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، کتنے امیر لوگ تھے۔ اور اس نے تو کہا تھا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ دور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا۔ وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں۔ اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارا لگا دی، 1000 کلے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت، 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مان نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لی تھی۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایتھے 21 سال دے منڈے کو ماں کو چھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سے فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ ایتھے 21 سال کا جوان منڈا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا۔ پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑے ہیں، پتہ نہیں کدو بڑے ہیں، اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جنہوں میں کہا کرتا ہوں اگر تم مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کرا گا، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا، میں پھر 17 تے لیا کر 35-36 کا ہو گیا، جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تاکہ دساں کی مزہ ہونا سر اپنی جوانی ضائع نہ کرو۔ کسے نے نہیں جی آگے پوچھنا ہے، کسے نے جی آگے پوچھنا، پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتنے نہیں تیرے کرے۔ ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج نہ چھوڑ، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے، نہ چھوڑ اپنی جوانیاں ضائع نہ کر، یہ جوانی بار بار نہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا، لگاؤ جوانی میں لو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ وہ بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا، لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے روض الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہوگی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر درس سن رہے تھے، فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے، فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے،
ان کا نام تھا عبدالرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کی ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبدالرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کرتا. کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا مجھے. تو کہتے جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے بج دیے پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی پھر چہرہ سے چمکتا ہے نا اندر دا نور چہرے تے آندا ہے. حضرت اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح ہے. پھر دیکھو وہ کیا منہ تھا. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی، پھر اور ڈیرا لایا تک. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولا. بڑے جوان بچے بیٹھے اپنی جوانیوں ضائع. دوسری بات یاد رکھنا، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، جہاں تک نکاح ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے، زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیے پتر، اے اوٹ ہویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور نکلنا. دھیان کر. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس نصیب حضرت بہ جاؤں. جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے. مریض آتے تھے میرے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر دیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ زحمت ہو گئی. وہ دھیان کر کے اللہ نے نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو. دھیان کر. علم یا علم بی ان اللہ یرا، کہ تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا. ترقی کر دے. ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہے. وہ خیال نہیں آتا حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی. تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے. گھر ان کی بیوی تھی، پانی دینے کے لیے آیا ماشکی. پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پڑھیا، ادھر ماشکی نکال پا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی. اس کو بھی خیال آیا اور ہوتا وہ بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، کار لائی بھی بڑا بڑا. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بندے بھی لگی ہوئے ہیں کی ہاتھ پڑھ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوئی گھر آئے تھے، حکیم صاحب دی اکھاں سجی ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی. انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہوا کیوں روئی؟ میں کہ پہلے تسی دسو تسی کیوں روئی؟ انہیں کہ بس ایک دھی آئی سی دکان میں، دی نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا چھڑ چھڑ کہ لگے بس ادھر تسی ادھر اودی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو. اج
کسی دیاں تیاں نہیں، کل ساڈیاں تیاں نہیں رہی، اج کسی لیے چونک چ نہ کھلو، اج کسی لیے نہ کھلو، اج تسی کھلو گے کل کو تڑ بڑا دھیان کریے، بڑا اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھیں، بڑی پاکیزہ، اور زنا سے بچنا۔ یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے کہ سانو اہلدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر جائے، نکاح انتہائی مشکل کر جائے، انتہائی مشکل کر جائے، لیکن بچ زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا، اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رکھے، اس سے بڑا اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھیں۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر-اعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس دیا تھا، اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے۔ اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر کو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تمہیں مان۔ تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا، اور بلا کر کے عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جینا لگا۔ دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے۔